خواتین حضرات، بہت سال پرانی بات ہے کہ مجھے ایک اسلام آباد میں ایک اسپاٹ تھا جو بہت ہی لطف دیتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا. اس کا نام تھا کنول جھیل. اچھا، کچھ عرصے تک میں وہاں جاتا رہا تو میں نے اس کا نام صوفی جھیل رکھ دیا. تو میرے دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا نام صوفی جھیل کیوں رکھ دیا ہے تم نے، اور ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہو. تو میں نے سوچا آج آپ سے یہ ذکر کروں کہ صوفی اور کنول کا آپس میں کیا رشتہ ہے. دیکھیے، یہ سوال تو آپ نے کئی دفعہ پوچھا بھی ہے نا، اور مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ صوفی ترک دنیا کا کہہ رہا ہوتا ہے. ترک دنیا کر دو، ترک دنیا کر دو، دنیا بہت بری جگہ ہے. حضرت علی کے ساتھ بھی یہ بعض سینگز اس طرح سے دہرائی جاتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہے یہ بڑی خطرناک جگہ ہے. تو عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ وہ شخص جو کہ روحانی طور پر ایلیویٹڈ ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ آپ ترک دنیا کر دیں. تو جناب، میں آپ سے عرض کروں کہ جو ترک دنیا صوفی کا ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ترک دنیا ہے جو کنول کا پھول کسی کیچڑ کی جگہ میں کرتا ہے. ترک کیچڑ کس طرح کرتا ہے؟ وہ رہتا تو کیچڑ میں ہی ہے، لیکن کیچڑ سے میلا نہیں ہوتا. وہ کھلا کھلایا حسین سفید، اور کبھی پنک، اور کبھی ہلکا سا بلو، یہ سارے رنگ لے کر کیچڑ میں ہوتا ہے. وہ اس باغ کے پھول کی طرح نہیں ہوتا جس کے بہت سارے اور بھی پھول ہوتے ہیں اور بہت ساری گراس ہوتی ہے. یہ جو کمال ہے یہ صوفی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ رہتا تو کیچڑ میں ہی ہے دنیا کے، لیکن اس کیچڑ سے بیسٹ باہر نکالتا ہے. اس کیچڑ کا حصہ بنے بغیر. یہ ہے صوفی. یعنی کہ اس کے جو زندگی کو دنیا کے انداز ہیں ان سے ترک کرتا ہے اپنے آپ کو. ترک دنیا سے مراد دنیا کے انداز کی ترکی ہے کہ وہ ترک کر رہا ہے دنیا کے طریقہ کار کو. دنیا کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایکسپلائٹ کرنا. دنیا کیا کرتی ہے کہ آپ کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کرتی ہے. یعنی کہ کس چیز میں مضمر ہے اس کا پروفٹ جو آپ کا پھل والا ہے، کہ وہ بازار سے ایک چیز سستی لا کے آپ کو مہنگی بیچے، اور اس کے درمیان اس کا فائدہ ہے. یہی ہے نا جناب دنیا. تو صوفی اصل میں ایک ایسا پھل والا ہوتا ہے جو کبھی نہ تو گلا ہوا پھل کسی کو بیچتا ہے، اور نہ ہی وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بہت سستا پھل لا کے آپ کو بہت زیادہ مہنگا بیچ دے. اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان سے بچائے. اور ایک صوفی پھل بیچنے والے میں اور ایک عام پھل والے میں یہ ہوگا کہ اگر وہ آپ کو 1 درجن مالٹے دینے والا ہے، یا 1 درجن کینو دینے والا ہے، یا 1 درجن کیلے دینے والا ہے، تو وہ چپکے سے 3-4 وہ کیلے جو اس کے بک نہیں رہے تھے کیونکہ وہ کہیں سے گلے ہوئے تھے، وہ بھی اس کے اندر ڈال دے گا، اور 8 بالکل فرسٹ کلاس ڈال دے گا. یعنی اب اس نے کیا کیا کہ کسی طریقے سے اس کا جو نقصان ان گلے ہوئے کیلوں یا پھلوں سے ہو گیا تھا وہ پورا ہو جائے. آپ کا بھلے ہوتا ہے تو ہو، آپ کو بھی تو 8 کیلے ٹھیک مل ہی گئے ہیں نا. اس سے وہ تشفی اور ایک احساس رکھتا ہے اپنا ٹھیک رہنے کا. میں نے ایک بندہ ہوں، میں نے 8 تو ٹھیک دیا، یار 4 مجھ سے نہیں بک رہے تھے تو کیا ہوا، میں نے دے دی. لیکن جو صوفی ہے نا، وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ اس گچھے میں سے وہ کیلے جو گلے ہوئے ہیں، وہ پھل جو گلے ہوئے ہیں وہ الگ کر لے گا، اور آپ کو وہ پھل دے گا جو بالکل صاف ہے. تو اس کی بنیادی فلسفی لائف کی دنیا کی فلسفی سے الٹ ہے. اس کو ترک دنیا کہتے ہیں. کہ کسی کے نقصان میں میرا نقصان ہے، تو میرا پہلا نفع یہ ہے کہ میں نے آپ کو نقصان سے بچا لیا. یہ ہے ترک دنیا صوفی کا. دوسروں کو نقصان سے بچا کر فائدہ حاصل کرنے والے شخص کو صوفی کہتے ہیں، اور اس انداز کو ترک دنیا کہتے ہیں. دنیا کے انداز سے الٹ چلنا، آپ کے نفع میں اپنا نفع تلاش کرنا، آپ کے نقصان کو کم کرنے سے اپنے اندر ایک منافع کا احساس پیدا کرنا، اس کو ترک دنیا کہتے ہیں. صوفی کی ترک دنیا.